سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو بات چیت سے تو معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، اب طورخم بارڈر اپنی جانب اور پھر یہ جو میں نے سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے جو ہم سرچ دیکھ رہے ہیں اس رپورٹ میں، اس میں تانے بانے پھر وہی افغانستان سے مل رہے ہیں. اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں افغانستان سے کیٹر کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے اس معاملے میں؟ بہت بہت شکریہ آمنہ آپ کے وقت کا. اور جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں افغانستان کے اندر کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی، اور اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. دیکھیں جو طالبان گروپ تھے اس میں دیکھیں خلیفہ سراج الدین حقانی وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں. غنی برادر جو کہ ایک اہم جو ہے وہ منسٹر ہے وہ باہر ہیں. طارق زئی وہ باہر ہیں. گلبدین حکمت یار کو عملی طور پر جو ہے جو ہیبت اللہ مولوی ہیبت اللہ ہے ان کی کابینہ نے سائٹ پہ کر دیا ہے. وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ایک سخت قسم کا کلیش چل رہا ہے طالبان جو افغانستان کے اوپر مسلط کیے گئے تھے ان کے تمام گروپوں کے درمیان، اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا بڑا سیریس معاملہ ہے. اور اس وقت ایک لالیسنس کی سچویشن ہے. کوئی سینٹرلائز حکومت نہیں ہے جس کے کنٹرول میں تمام چیزیں آئیں. دوسرا جو اس وقت آپ نے بات کی بارڈر کے اوپر کلیشز، کل رات بہت بھاری ہتھیاروں سے جو وہ حملہ کیا گیا پاکستان کی سائٹ کے اوپر، کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا. یہ میں آپ کو بریکنگ خبر دے رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ ایک مسجد کو بھی شہید کیا گیا جو کہ بالکل بارڈر کے اوپر، یہ وہ مسجد ہے جس میں آتے جاتے ہوئے تمام جو افغان اور پاکستانی دونوں مسافر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں. تو اس ایگریشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت عملی طور پر کوئی کسی کی ریٹ موجود نہیں ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ دہشت گرد گروپ بھی دندناتے پھر رہے ہیں. وہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر سے ان خاص راستوں سے داخل ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو، اور جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ چیز اٹھائی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ وارننگ دی ہے، تو یہ ایشو اب نیشنل لیول کے اوپر فارن آفس کے لیول پر تو اٹھانا بہتر ہے، لیکن میرے خیال میں انٹرنیشنلی اب اس کو اٹھانا چاہیے یو این سیکورٹی کے اندر اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر. کیونکہ یہ گروپ جو امپوز کیا گیا ہے افغانستان کے اندر وہ تو ایک انکلوسیو حکومت نہیں ہے جہاں کوئی کسی لوگوں کے جو ہے حقوق نہیں ہے، مائنورٹیز کے حقوق نہیں ہے. جو ازبک، ہزارہ، تاجک اور دوسری ایتھنیسٹیز ہیں وہ اس تمام حکومتی عمل سے باہر ہیں. خواتین کی ایجوکیشن روکی گئی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اس وقت دیکھیں ایران پریشان ہے، پاکستان پریشان ہے. کابل جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے خلاف بھی ہاسٹائل ہے. تو میرے خیال میں خطہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے. اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی، پاکستان اور افغانستان کے پڑوسیوں نے یہ معاملہ بڑا سیریسلی نہ اٹھایا تو ایک بڑا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں امن امان کی صورتحال بھی ہوگی اور ایک اور جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. میرے خیال میں بڑی خطرناک صورتحال ہے. دیکھیں جو لوگ امن و امان کی بات کر رہے تھے ان میں سب سے بڑی شہادت ہم نے دیکھا مولانا حمید الحق کی، جو کہ 3 فرنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے. وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی، وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی آن بورڈ تھے، اور جو ہے وہ ان گروپس کے ساتھ بھی آن بورڈ تھے جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں تھے. اور میرے خیال میں ایک امن کی طرف بات جا رہی تھی، لیکن اس اتنے بڑے امن کا جو پرچار کرنے والا ایک اسکالر تھا اس کو مارا گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو یہ کیا ٹیررسٹ افیکٹڈ جو ایریاز ہیں شاہ صاحب، وہاں پر کیا سیکیورٹی فورسز کی استعداد ہمیں ابھی بھی گنجائش ہے وہاں بڑھانے کے لیے؟ کیونکہ ابھی بھی سیویلینز کی جانیں جا رہی ہیں. سیکیورٹی فورسز جو ہے اگر آپ دیکھیں بارڈر سے لے کے اندرونی پاکستان کے جو بندوبستی علاقے ہیں اس تک دہشت گردی کے خلاف ایک ایفیکٹو لڑائی لڑ رہی ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، کائنیٹک آپریشن ہو رہے ہیں. لیکن اب وہی چیز ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی کنٹینیوشن کا اس نئے انیشیٹو کے تحت فیصلہ کیا گیا. میرے خیال میں دیکھیں تمام کے تمام ایکشنز ہو رہے ہیں، لیکن اکراس دا بارڈر جو انفلٹریشن ہے اور جو سمپیتھائزرز ہیں وہ شاید ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کو پاکستان اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے مل کے کرنا ہوگا. یہ صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے. میرے خیال میں اب تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا واضح میسج دینا چاہیے کہ اگر آپ افغانستان کے ایشوز کو ریزالو نہیں کر سکتے تو پاکستان کو فل فلیج ایکشن لینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2025 بڑا اہم ہوگا. دیکھیں یہ ایک بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں افغانستان کے اندر اب جو کابل کے اوپر طالبان مسلط ہیں جلد میرے خیال میں ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ اندرونی اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ خطہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ اس خطے کے لیے جو ہے وہ امن و امان کا ایک بہت بڑا جو ہے بارود کا ڈھیر بن چکا ہے. اس کا سدباب انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.